کوئی ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اس طرح کا نہیں قائم کر پایا. یہ بہت ضروری تھا، اس لیے کہ ہندوستان کے معاشرے میں جس طرح کی بدعنوانی، جس طرح کا کرپشن، جس طرح کی ہاہاکار مچی ہے، اس میں اسلامی نظام تعلیم سے سبق لے کر لوگ اگر آئیں اور تمیز تہذیب کو فروغ دیتے ہوئے تعلیم حاصل کریں تو ایک بہت خوبصورت معاشرے کی تعمیر ہم کر سکتے ہیں. ہم نہیں کر پاتے. حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں حلال اور حرام کا کانسیپٹ کسی دوسرے مذہب میں. اگر آج صرف اس کانسیپٹ کو ہم فروغ دیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو یہ جو کرپشن اور گھوس خوری اور یہ جو بدعنوانی ہے یہ ختم ہو جائے معاشرے. لیکن یہ نہیں ہو سکا. ہمارے پاس بہترین نظام تھا لیکن ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں طاق پہ رکھا، اور آج اس حالت میں ہم ہیں اس کے لیے خود بھی ذمہ دار. ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے سرکار کیا کرتی ہے. میں ہمیشہ جلسوں میں جاتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ سچر کمیٹی کی سفارشوں میں سے جو 72 میں سے 69 سفارشیں نافذ ہو گئی. بہت ساری سفارشیں واقعی نافذ ہوئی، کام واقعی ہوئے پچھلے 8-10 سال میں. اس سے بالکل یہ گمان نہ ہو کہ میں کسی پارٹی یا سرکار کی حمایت کر رہا ہوں، بالکل نہیں. یہ میرا مقصد کبھی نہیں ہے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں. لیکن کچھ کام ہوئی، کچھ پیش رفت ہوئی. لیکن میں جب گاؤں میں جاتا ہوں اور دیہی علاقوں میں جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری اسکیم، جیسے ابھی ایک اسکیم لاگو ہوئی ہے مولانا آزاد تعلیم بالغان، اس کے بارے میں ہم میں آپ میں بیداری نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں اس سے ہم فیضاب کیسے ہو سکتے ہیں، اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بیداری کی بڑی ضرورت ہے. میں نے کل ایک جلسے میں کہا تھا کہ چند مہینے قبل ایک نوٹس آئی، ایک سرکولر آیا کہ منسٹری آف HRD کا کہ اردو زبان میں آپ CBSE کی انٹرنس ایگزامینیشنز نہیں دے سکتے. اور جب میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی معلومات اکٹھا کی تو پتہ چلا کہ اگر یہ نافذ ہو گیا تو صرف اس وقت 25,000 ویسے بچے جو اردو میں اپنا پرچہ لکھنے والے تھے وہ ڈاکٹر اور انجینئر کے انٹرنس ایگزامینیشن سے ڈسکوالیفائی ہو جائے. APL ہی نہیں ہو سکتی. جب میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ اردو کو اس لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے جس میں آپ اپنا امتحان دے سکتے ہیں، لیکن اڑیا کو اور مراٹھی کو اس میں شامل کیا گیا. تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اردو وہ زبان جو کشمیر سے کنیا کماری تک بولی پڑھی اور سنی جاتی ہے اسے ہٹا دیا گیا، اور اڑیا جو صرف اڑیشہ میں بولی جاتی ہے اور مراٹھی جو صرف مہاراشٹرا میں ہے اسے ایڈ کیا گیا. اس کے پیچھے منطق تو پتہ چلا کہ کوئی ایک ایسا متعصب افسر بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. ہم نے ایک مضمون لکھا اور اس کے حوالے سے کافی بحث ہوئی. نیشنل مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ہونے والا تھا، اس میں کافی ہنگامہ ہوا. لوگوں نے اس مدعے کو اٹھایا. بعد میں وہ پلم راجو صاحب نے یہ فرمایا جو وزیر تعلیم ہے کہ ان کی نالج کے بغیر یہ چیز ہوئی ہے. کوئی افسر ہے، ایگزیکٹو آرڈر ہے، سیکرٹری ہے، اس نے یہ کر دیا گیا. خیر وہ بات ختم ہو گئی. وہ جو قانون بنا تھا وہ واپس لیا گیا. لیکن میں جو بات آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے معاملے میں ہماری قوم کا کوئی بھی دھڑا، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی انجمن ترقی اردو کے لوگ، اردو اکیڈمی کے حضرات یا جو بھی مفکر اور دانشور ہیں، انہوں نے اس پر کوئی احتجاج، کوئی غور و فکر نہیں. کیوں سو رہے ہیں؟ اور پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سرکار کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اگر سرکار نے یہ غلط قدم اٹھایا تھا تو اس کے لیے احتجاج تو کر سکتے تھے پرسکون، وہ بھی نہیں کیا. مطلب سیدھا اور صاف ہے کہ ہم اپنے مستقبل کو لے کر کہیں نہ کہیں بہت زیادہ فکر مند نہیں ہیں اور ایک کمپلیسنٹ سچویشن میں ہے کہ جیسا ہے ویسا ہی چلے گا، اس کو ہم سدھار نہیں سکتے. جب تک اس موڈ سے آپ باہر نہیں آئیے گا، اپنے حق کے لیے لڑائی کرنا نہیں سیکھیے گا، اپنی ضرورتوں کو نہیں سمجھیے گا، تب تک آپ کے دروازے تک تعلیم کا کاروان نہیں پہنچے گا. چاہے سچر کمیٹی ہو، رنگناتھ مشرا کمیٹی ہو، چاہے دوسری جتنی بھی کمیٹی اور کمیشن بن رہے ہیں، ان کی سفارشوں سے آپ کبھی فیضاب نہیں ہو گیا جب تک آپ میں خود میں بیداری نہیں. تعلیم کے فروغ کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ایک خواب تھا اس کی تعبیر کے لیے اور اس کو سچ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس کارواں کو جو انہوں نے بڑھایا تھا، جو ان کی سوچ تھی، اس کو آج عملی جامہ پہنائیں. ظاہر سی بات ہے وقت بھی زیادہ ہو گیا، شاید مائک ساتھ نہیں دے رہا ہے تو آپ لوگوں سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ کام ہو چکا ہے.
لیکن صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب ہمارے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، چاہے جیسے سہیل صاحب کی بات کر لیں، جیسے یہاں پہ صاحب بیٹھے ہوئے، مان صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سارے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک جہاد پہ ہیں. اور میرے آگے میں نے افغانستان کا جہاد یوں دیکھا ہے، مہینوں رہا ہوں افغانستان کے جہاد، لیکن میں جب ہندوستان آیا تو مجھے لگا کہ مجھے اس بڑے جہاد سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے جو تعلیمی پسماندگی اس کے خلاف لڑا. یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ آپ دلوں کو روشن کر سکیں، تعلیم کی روشنی اپنے گھروں تک پہنچا سکیں. میں اس جہاد میں جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو شامل کر کے کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک وہ بیداری لانے کی جو مہم ہے اس کو پیدا کر سکیں. بہت بہت شکریہ. تقریباً وقت زیادہ ہو رہا ہے اور کھانے کی خوشبو بھی میں محسوس کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. میں اب بغیر کسی تمہید کے میں تعارف کے پہلے کرا چکا ہوں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. 5 شخصیت ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے الفاظ بولے ہو جاتے ہیں. یہ ساری شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے تعارف کے لیے جو الفاظ چاہیے تھی، جو بولنے چاہیے تھی، میں اس سے دامن ہوں. لیکن میں نے کوشش کی کہ جہاں تک وہ ممکن ہو سکے ان کے اور آپ کے بیچ کوئی رابطہ ہو سکے. اب میں ایسی ایک شخصیت ڈاکٹر اقبال اعظم کو زحمت دے رہا ہوں اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی کتاب کے پس منظر میں گفتگو فرمائیں اور کیسے ان کو یہ خیال آیا اور کس طرح سے انہوں نے آزاد کے اشعار کو کتاب کی شکل دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم اور معزز سامعین، میں کہنا تو چاہتا تھا مولانا آزاد کے تعلیمی تصور پر جو بحث چل رہی ہے اس کے تعلق سے، لیکن بہرحال شاہد صاحب نے مجھے محدود کر دیا ہے تو میں اپنی بات کو غبار خاطر تک ہی محدود رکھوں گا. سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا بے انتہا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. دیکھیے، مولانا آزاد کی سیاسی فکر سے تو اختلاف کیا جا سکتا ہے اور کیا ہے لوگوں نے، اور حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی تصور پر بھی ان کی جو سیاسی بندشیں تھیں ان کے اوپر وہ غالب رہی. اس کی وجہ سے وہ بہت جتنا فائدہ پہنچا سکتے تھے بحثیت ملت مسلمانوں کو، وہ اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکے. وہ ایک الگ بحث ہے، اس پر میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن مولانا آزاد کی جو ادبی حیثیت ہے وہ مسلمات میں سے ہے. اس کا ہر ان کے مخالف نے، بڑے سے بڑے مخالف نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ ان کی تحریروں سے ایک انقلاب آیا ہے، ایک فکری انقلاب آیا ہے، اور اس کی جو ادبیت ہے اور اس کی جو چاشنی ہے اس کو ہر ایک نے محسوس کیا ہے. غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کی ایسی تصنیف ہے کہ جو ہیں تو چند خطوط، تقریباً 24 خطوط ہیں وہ، اور جب تک انہوں نے وہ خطوط لکھے تب تک کہ یہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا مخاطب کون ہے. لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ مخاطب کون ہے. وہ صدر اعظم نواب عبد الرحمن خان شیوانی مرحوم تھے جو علی گڑھ کے تھے. بہرحال وہ تو ان خطوط کی ایک خاص بات یہ ہے، جو تو بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ ان ایام میں لکھے جب وہ جیل میں تھے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے. لیکن ان خطوط میں انہوں نے کہیں پر بھی اس المیہ کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ جو ان پر ان دنوں میں گزر رہا تھا، بلکہ انہوں نے المیہ کو ترجمے میں تبدیل کیا اور اسے بالکل ایک دم بہت ہی اپنے تمام ٹینشن کو اس میں فری کر کے اور بہت ہی اچھے انداز سے، بڑے ادبی انداز سے. اور آپ یہ دیکھیے ان کی قوت حافظہ اور ذہانت کہ انہوں نے عربی اور فارسی کے جتنے اشعار، وہ کتابیں ان کے سامنے نہیں تھی کیونکہ قید کے دنوں میں جو آدمی خطوط لکھتا ہے تو انہوں نے جو لکھے وہ ان ایام میں اور ان تمام یادداشتوں کو قلم بند کرتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے تقریباً 600 اشعار فارسی اور عربی کے اس کے اندر ہیں اس کتاب کے اندر، اور انہوں نے اس میں بے تکلف اور ہر جگہ استعمال کیا. تو یہ بہرحال ان کی ایک بہت بڑا ادبی کارنامہ ہے. میں تو اس کتاب کے تعلق سے اتنا جانتا ہوں کہ میں نے بچپن میں پڑھی تھی، پھر کوئی خیال بھی نہیں تھا. ابھی 2 سال پہلے ایک سیمینار میں جانے کا اتفاق ہوا بہرائچ، تو انہوں نے مجھے جو مولانا کی سیاسی فکر کے تعلق سے دیا تھا کیونکہ میرا تھوڑا سا یہی مطالعہ ہے پولیٹیکل اس پر اپروچ پر مولانا کی، تو اس میں مجھے بہت سے اختلافات ہیں. میں نے ان اختلافات کو ظاہر کیا لیکن اس بات کا اعتراف کیا کہ صاحب مولانا کی ادبی حیثیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا.
تو مجھے لوگوں نے یہ اکسایا کہ صاحب مطلب اگر آپ اس کو وہ کرتے ہیں تو آپ اس پہ ہی کچھ لکھیے. تو میں نے پھر وہ غبار خاطر اٹھائی اور پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کے اندر جو ایک تو اس کی زبان جو ہے وہ چونکہ تقریباً 50-60 سال پہلے کی 70 سال پہلے کی, اور اس وقت اردو کا ایک رواج تھا, اردو کا ایک وہ تھا. اب وہ چلن اور رواج کم ہوتا جا رہا ہے, تو اس کی تسہیل اس کو میں نے آسان بنا کر اس کا مفہوم جو ہے ان خطوط میں پیش کیا. اور پھر مطلب جو فارسی عربی اشعار تھے کوشش کی کہ ان کا ترجمہ بھی میں کر دوں. بہرحال اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں جو میرے علم دوست حضرات نے یہ متوجہ کیا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسے پھر میں اس کو جب دوبارہ ایڈیشن لاؤں تو ان غلطیوں کو سدھار کروں. لیکن یہ کہ مطلب بہرحال یہ اس طریقے سے ایک خیال آیا اور خیال آتے ہیں یہ بات. لیکن ایک جو معاملہ ہے وہ یہ کہ صاحب مطلب یہ بہت ہی اردو کے سے متعلق حضرات کی محفل ہے. مسئلہ یہ ہے جو ہمارا ایک میرے خیال میں تقریباً تمام ہی قلم کاروں کا یا لکھنے والوں کا یا ہم جیسے لکیریں کھینچنے والوں کا جو ایک مشترکہ درد ہے وہ یہ کہ اردو قارئین ہم کو نہیں مل رہے ہیں. اردو قارئین کہاں سے لائیں؟ وہ یقینی بات ہے کہ آج پوزیشن یہ ہو گئی کہ ہم کوئی اردو میں کچھ لکھتے ہیں تو ہم خود ہی خوش ہوتے ہیں, ہم خود ہی لکھتے ہیں, پھر خود ہی اس کو مطلب چھپواتے ہیں, پھر خود ہی اسے قاری تک پہنچاتے ہیں. اور اگر اس پر کوئی تبصرہ کر بیٹھے تو اس کا بے انتہا شکریہ, اور اگر وہ داب کے ایک طرف پھینک دے کتاب کو تو یہ اس کی کرم فرمائی. تو مطلب یار ہم جس ماحول میں جس اس میں گزر رہے ہیں تو اس میں جو ہماری زبان پر ہماری تہذیب پر جو اثرات اس کے مرتب ہونے چاہیے تھے وہ مرتب ہو رہے ہیں. اور ان کے توڑ کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر قوت خلید پیدا کریں. دیکھیے آج پوزیشن یہ ہے, ہمارے فیصل صاحب یہاں تشریف فرمائے یہ جانتے ہوئے کہ اتنے اس کے باوجود, اتنی کوششوں کے باوجود اور فیصل صاحب کی مسلسل انتھک کوششوں کے باوجود, راشٹریہ سہارا کے سب سے بڑے اخبار ہونے کے باوجود اردو کے آج اس کا سرکولیشن اتنا نہیں ہے, اس کی اشاعت اتنا نہیں ہے جتنی دوسری زبانوں کے اخبارات کی ہے. حالانکہ مسلمان ان سے کہیں زیادہ ہے. آپ تمل اخبارات اور کنڑ اخبارات, ملیالم اخبارات کو کی اشاعت کو لے لیجیے اور اردو اخبارات کی اشاعت کو لے لیجیے تو آپ کو کہیں بھی کوئی پاسنگ نہیں ملے گا. اس کی وجہ سے اور صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اندر 2 روپے بھی خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں کرتے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دوسروں سے شکوے کرنے کے بجائے اپنے اندر بھی وہ قوت اور حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ جو ہمیں اس بات کے لیے ترغیب دے سکے. کیونکہ جو بھی کوئی چیز زندہ رہتی ہے وہ ہماری دلچسپی سے رہتی ہے, اور ہماری دلچسپی جب تک پیدا نہیں ہوگی تب تک کہ ہم اس کو حیات نہیں بخش سکتے. ہماری اردو, ہماری تہذیب, ہمارا سرمایہ تمام کا تمام تبھی زندہ رہ سکتا ہے جبکہ ہم اپنے اندر اس کو خریدنے کا حوصلہ پیدا کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ابھی جتنے ہمارے مہمان ہیں آپ نے محسوس کیا ہوگا اور مجھے خوشی ہے, میرے بارے میں تو یہ مشہور ہے یہاں میرے حلقے میں کہ میں فیمنسٹ ہوں. میرا کوئی بحران خواتین کے پہیے کے بغیر نہیں چلتا, یہ سب بہنیں جانتی ہیں. آج اتفاق سے GET کے امتحان ہے تو جو کچھ ہمارے اسکولی کالجوں کے پرنسپل صاحبان ہیں وہ تشریف نہیں لا سکی. میں اس لیے ایسا مانتا ہوں, میری بات کی تائید پورا اسٹیج کرتا ہے اور لوگ بھی کرتے ہیں کہ سماج کا یہ جو دوسرا پہیہ ہے, جیسے کہ ابھی سہیل صاحب کہہ گئے, اس پہیے نے مسلم معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ انقلاب اب نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یا تو ہماری وہ کچھ بچیاں, اگر 100 میں کسی ایک بچی سے کوئی لغزش ہوئی تو وہ لغزش بنیاد بن جاتی ہے کہ بچیوں کو نہ پڑھایا جائے. اور وہ جو 99 بچیاں ہیں جنہوں نے تعلیم سے خاندان کو سنبھالا ہے وہ ہمارے نظر سے اجڑ ہو جاتا ہے. برائی زیادہ پھیلتی ہے, اچھائی کم. اقبال نے تو کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو یہاں تصویر کائنات میں رنگ سے مراد سیدھی سی بات تھی کہ کوئی معاشرہ اپنے ایک حصے کو فارغ زدہ رکھ کر, اپنے ایک حصے کو پیرالائز رکھ کر ترقی نہیں کر سکتا.
مجھے نہیں معلوم، میں جس فیلڈ میں جانتا ہوں کہ اسی سہارنپور کے اندر جین سماج کی 18 تنظیمیں خواتین کی کام کر رہی ہیں. اسی سماج کے اندر درگا مہانی کام کر رہی ہے جو سنگ پریوار سے جڑی ہوئی ہے. اسی سماج کے اندر ایک مشن ہے برہم سماج کا، اس میں عورتیں پیش ہیں. ہماری عورتیں یا تو باتیں سننے میں پیش ہیں یا ٹی وی دیکھنے میں پیش ہیں. اس کی بجائے ہم نے ان میں وہ اسپرٹ جو تھی وہ ختم کر دی. جب ان کے لیے باہر کچھ چھوڑا ہی نہیں تو وہ گھر میں کیا کریں گے؟ جب ان کے ذہن کو بلندی نہیں دی تو ان کی فکر کیسے آگے سوچے گی؟ ہم ذرا سا واقعہ ہو، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ لڑکیاں کھیتیوں پر نہیں جائیں گی، کھیتوں پر نہیں جائیں گی کیونکہ لڑکے چھیڑتے ہیں. کیا ہماری بچے چھیڑ جاتی ہیں؟ چھیڑی تو اوروں کے بھی بچے آ جاتی ہیں، ماری بھی جاتی ہے، ریپ بھی کیے جاتے ہیں. لیکن کیا ان کی بچیوں کو تعلیم سے روک دیا گیا؟ 56 منٹ. ہمارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ چلیے جدید تعلیم کو روک دیں، دینی تعلیم کو بھی وہ رمضان نہیں سمجھتے. چند کتابیں پڑھا دیں اور سمجھتے کہ اس نے پڑھ لیا. آج کا ماحول ایسا ہے کہ اگر ہماری بچی نہیں پڑھے گی تو ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے. بہت مشہور مقولہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے، اور وہ عورت کامیاب وہ ہوگی جو تعلیم یافتہ ہوگی. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیجیے اور تاریخ کی متعدد مثالیں لے لیجیے جن کے پیچھے عورت ہے. وہ کسی بھی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، وہ سماج ترقی کرتا ہے، وہ فرد ترقی کرتے ہیں. میں اس کمی کو محسوس کرتا ہوں اور میرے پروگرام میں شامل نہ تھا لیکن میرے مزاج میں شامل ہے، اس لیے میں وہ گناہ نہیں کروں گا کہ خواتین کی نمائندگی نہ ہو. مولانا سے، صدر صاحب سے اجازت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، براؤن ووڈ پبلک اسکول کی پرنسپل صاحبہ سیدہ صفیہ سبوئی جو تعلیم کے میدان میں کام کر رہی ہیں اور لڑکیوں کے ٹیلنٹس میں کو ابھارنے میں کام کر رہی ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس عارضی آبادی کی نمائندگی چند منٹ کے لیے کر دیں. آج کے جلسے کے صدر ڈائس پر حاضر تمام مہمان وقار، حاضرین جلسہ، السلام علیکم. آج کے جلسے کے لیے میں ڈاکٹر شاہد زبیری صاحب کو اور ان کے الفاق اس پروگرام کے انعقاد کے لیے مبارکباد دیتی ہوں، اور انہوں نے مجھے خواتین کی نمائندگی کے لیے یہاں بلایا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. یہاں ابھی تک ہم نے جن لوگوں کو سنا، میں ان کے آگے طفل مکتب ہوں اور میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کچھ بول سکوں، لیکن کیونکہ ادارے سے میں جڑی ہوئی ہوں، شادی کے بعد میں نے یہاں کے اپنے شوہر کے ساتھ ان کے تعلیمی ادارے میں جتنا بھی ہو سکا ہر ممکن تعاون کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں. خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر ہماری توجہ رہتی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہمارے یہاں کی ٹاپرز، چاہے 10th کلاس ہو چاہے 12th کلاس ہو، اس میں لڑکیاں ہی ہیں، بہت اچھی طرح سے، وہ بہت اچھی پرسنٹیج کے ساتھ وہ لوگ اپنے معیار کو برقرار رکھ کے آگے چل رہے ہیں. مولانا آزاد کے بارے میں کچھ کہنا اتنا زیادہ ہم لوگ سن چکے ہیں کہ اب زیادہ اس کے اوپر بات کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو میں نے ان کے بارے میں پڑھی ہے، اور اپنی والدہ کیونکہ وہ اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں پہ مولانا آزاد کا آنا جانا تھا، تو ان سے میں بار بار ان کے بارے میں سنتی تھی، اور انہوں نے ان کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس سے یہ ظاہر ہے کہ مولانا آزاد ابوالکلام آزاد کے اندر قوم کے لیے خلوص کے ساتھ کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اور انہوں نے اپنی تمام تر توجہ قومیت کے اوپر لگائی. ہم لوگ ابھی بار بار اس بات کے لیے حکومت کو گردانتے رہتے ہیں کہ حکومت نہیں کرتی ہے. میں بھی اس چیز سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اگر ہمارے اندر خلوص ہے اور ہماری نیت صاف ہے تو ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم انفرادی طور پہ اپنے لیے کچھ کریں گے، ہم قومیت کو، ہم اجتماعی طور پر نظر انداز کر دیں گے،
आज एक मुसलमान का जो नज़रिया है वो अपने हद तक सिमट के रह गया है, उसने कौम को और इज्तिमाइयत को नज़रअंदाज कर दिया है। यही हमारी पसमानदगी और यही हमारी बदहाली की जिम्मेदार है। हम जब तक ये सोच के कि जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको हमें आगे सपोर्ट करना है। मैंने एक लोकल यूनिवर्सिटी के 2 दफ़ा मैं वहाँ पे गई हूँ। अभी वो यकीनन वो बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन बाजी साहब से मेरी बात हुई, उनका जो जज्बा, और इस वक्त अमीरुल्लाह साहब से मैंने जो गुफ्तगू सुनी उसको सुन के हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इनको जितना भी ताउन दे सकते हैं दें। और जो लोग इदारे चला रहे हैं मुझ समेत, हम लोग ऐसे बच्चों को निकालें जो बच्चे उस यूनिवर्सिटी में जाने के लायक हों। और इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि वो यूनिवर्सिटी एक दिन अलीगढ़ और जामिया की तरह नौनिहालों को पैदा करेगी, जो लोग दुनिया में सर उठा के चलने के लायक हो। हमारी खासकर तवज्जो इसी बात पे होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दें। हम सिर्फ उनके किसी एक खास पहलू को नहीं लेके चले, हमें उनको तहजीब, तमीज़, तरबियत, हर चीज़ के ऊपर हमें ख्याल रखना है। हमें सिर्फ एकेडमिक को नहीं देखना है, हमारी पूरा उनकी तवज्जो, उनकी जितनी भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकती है उसको करने के ऊपर हम अपने तवज्जो को मजबूत करना चाहिए। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पास आने वाला हर बच्चा सिर्फ, जैसा कि उन्होंने अभी यहाँ पे जिक्र हुआ कि एजुकेशनल शॉप्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें आने वाले तालिब इल्म की हर लम्हे की सरगर्मी के ऊपर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। बच्चा किस माहौल से आ रहा है और हम उसको क्या माहौल दे रहे हैं। मेरी यहाँ बैठे हुए तमाम उन वालिदैन से ख़ास तौर से मेरा जो ताल्लुक़ रहता है ख़वातीन से रहता है कि आप अपने बच्चों की तरबियत के ऊपर ख़ास तौर से तवज्जो दें, क्योंकि एक माँ अगर अपने बच्चे की तरबियत सही तरीके से कर सकती है तो कोई भी किसी भी तरह से वो बच्चा कहीं पर भी किसी भी माहौल में जाए, मैं नहीं मानती वो बिगड़ जाएगा। आप उस बच्चे को किसी भी माहौल में भेज दीजिए, बच्चा बिगड़ नहीं सकता। सबसे पहली जो हमारी ज़रूरत है वो ख़वातीन के अंदर तालीम की बेदारी पैदा करना है। जो लोग नहीं अगर पढ़ सके हैं तो उनको भी हमें बताना है कि तालीम की अहमियत क्या है। और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया। ना अभी आपका नंबर कहा, अभी तो मैं बोलूँगा। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने बड़ी संजीदगी के साथ इस संजीदा मौजू को सुना, और मैं उनसे माज़रत खा हूँ। ये मेरे सामने बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इस मौजू पर बोल सकते हैं। अब्दुल्ला उस्मानी बैठे हैं, वजाद शाह बैठे हैं, डॉक्टर रियाज बैठे हैं, डॉक्टर जमील बैठे हैं, लेकिन मेरी साथ परेशानी वक्त की तंगी थी और मेरे मेहमानों को जाना है। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने इस काम में मेरे साथ ताउन किया, और जैसे कि होता है मेरे पास पर्ची नहीं भेजी कि मुझे बुलवा दो, मेरी नात करा दो, मेरी गज़ल करा दो। मैं इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार हूँ। जी कोई आवाज़ आई थी अभी। बहरहाल मैं आप इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाने में, अगर मैं कहूँ मेरे लिए बैकबोन का काम किया है। मुझे मेरे डरते हुए हौसलों को घर बैठ, मैं बीच में तो ऐसा होगा मैं प्रोग्राम कैंसिल करने के मूड में आ गया था, क्योंकि मौजू ऐसा, लोगों की फुर्सतें इतनी कि वो उनके पास मिल्लत के लिए वक्त नहीं है, बाकी सब कामों के लिए वक्त है, सारे इंटरटेनमेंट के लिए वक्त है, लेकिन इस तरह के मौजूआत के लिए वक्त नहीं। इसीलिए हम भी थोड़ा कसमसा रहे थे। लेकिन मौलाना शाहिद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे भगाए रखा कि नहीं यूँ नहीं कर, इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर। और मैंने भी अमीरुल्लाह शाहिद साहब शिकायत कर रहे थे, मैं बहुत कम फ़ोन करता हूँ, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फ़ोन किए, तभी सामने आए। और फैसल साहब को मैंने जानकर नहीं किया, इंतहाई मसरूफ़ है। इनकी मसरूफियत को देखते हुए हसन साहब को, जमशेद साहब को मैंने परेशान रखा, तो मैं जमशेद साहब से माजरत खाऊँ कि बहुत ज़्यादा परेशान किया आपको। अब मैं बसद एहतराम एक ऐसे शख्स को आपके सामने ला रहा हूँ
کہ جو سہارنپور میں بیٹھ کر ایک بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں. ادارے کی سربراہی اپنی جگہ اور جو کام وہ کر رہے ہیں مظاہر علوم کے ہمارے جنگ آزادی کے علماء کے کئی 100 پیج پر ہو جائے گا اور وہ ہندی میں بھی ہوگا. وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تاریخ ہوگی اور اس تاریخ سے ہمارا مستقبل سنورے گا. میں ایسے شخص کو سلام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے میں نوازیں گے. تعلیم کے ساتھ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. محترم جناب سید فیصل علی صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر امیر اللہ خان صاحب اور محترم جناب حسیب صاحب اور معزز سامعین شرکاء، آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ حضرات کے تعاون اور سب سے بڑھ کر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہوا، اور حاضرین کی اس کے اندر اجتماعیت بھی پوری رہی. کئی گھنٹے کا پروگرام تھا لیکن ماشاءاللہ مجمع اسی طریقے سے بیٹھا رہا. یہ ایک قابل شکر اور قابل تشکر بات ہے. ہمارے جتنے معزز مہمانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور تقریریں کی، وہ بھی الحمدللہ اپنے اثرات اور اپنی معنویت کے اعتبار سے بھرپور رہے. اور جو ہمارا اصل موضوع ہے، ہمارے معزز مقررین نے اس موضوع کا میں سمجھتا ہوں کہ مجلس کے اعتبار سے اور سیمینار کے اعتبار سے پورا حق ادا کیا. جن حضرات نے تقریر فرمائی، جو ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے معزز مہمان، ان سب کی جو تقاریر ہیں، ان کا جو لب لباب اور خلاصہ ہے، وہ تعلیم کی اہمیت اور موجودہ زمانے میں اس کی افادیت اور نافعیت اور اس کے بغیر قوم اور ملت کا خسارہ اور زبوں حالی، یہ آج کے ہمارے سیمینار اور ہمارے مقررین کی تقریروں کا خلاصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً 100% بات یہی ہے کہ تعلیمی پسماندگی نے کہیں سے کہیں تک پہنچا دیا. اور جیسا کہ ہمارے جسٹس سہیل صدیقی صاحب نے فرمایا، اور بالکل 100% صحیح فرمایا، کہ اسلام کے اندر کسی قدیم اور جدید کی تخصیص نہیں ہے. اسلام قدیم اور جدید کی تخصیص کا قائل نہیں ہے. اسلام نافعیت اور غیر نافعیت کا قائل ہے. بس بنیادی بات یہ، چاہے انگریزی میں ہو، چاہے فرانسیسی میں ہو، چاہے کسی دنیا کی زبان میں ہو، نافعیت اور غیر نافعیت اس کو تو دیکھے گا اسلام، باقی اس کے علاوہ اور کسی رخ کو نہیں دیکھے گا. اسی لیے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضور پاک